میری پوری فیملی شہر کے شور سے دور کراچی کے ایک دور ایریا میں ایک فارم ہاؤس گئے تھے۔ فیملی ٹرپ تھی، ہنسی مذاق اور شام کی چائے چل رہی تھی اور باربیکیو بھی ساتھ ساتھ۔ دن بہت اچھا گزرا اور پھر رات ہو گئی۔ رات کو فارم ہاؤس بالکل الگ لگ رہا تھا۔ شہر کی روشنی نہیں تھی، صرف پیلے بلب، ہوا میں مٹی اور پلانٹس کی خوشبو آ رہی تھی اور فارم ہاؤس کے باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا۔ گھر کے کچھ لوگ سو چکے تھے، کچھ لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ میں بھی جاگ رہی تھی۔ میں فارم ہاؤس کے گارڈن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں بالکل خاموشی تھی اور لائٹس آن تھی۔ تیز ہوا چل رہی تھی، پتے ہل رہے تھے اور میں وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ باقی پوری فیملی میں جو لوگ جاگ رہے تھے وہ پول کے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے پلانٹس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا۔ وہ تقریباً 5 سال کا ہوگا۔ کپڑے تھوڑے سے میلے تھے، بال الجھے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بالکل عام سا بچہ لگ رہا تھا۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ شاید چوکیدار کی فیملی ہے، ویسے بھی وہ فارم ہاؤس کے پیچھے ہی رہتی ہے، شاید یہ بچہ اسی کا ہوگا اور کھیلنے کے لیے یہاں آ گیا ہوگا، اس لیے میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میری نظر پھر اسی جگہ پر گئی۔ وہ بچہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے سوچا چلا گیا ہوگا یا کسی نے بلا لیا ہوگا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ گارڈن میں کسی کی موجودگی نہیں تھی۔ اگر وہ وہاں سے جاتا بھی تو 1 سے 2 سیکنڈ میں کیسے گزر جاتا، کیونکہ گارڈن کافی بڑا تھا۔ اگر وہ وہاں سے جاتا بھی تو جاتا ہوا نظر آتا۔ پھر بھی میں نے اس بات کو اوائڈ کر دیا۔ کچھ ہی منٹ بعد میں نے گارڈن کے چھت کے کارنر کی طرف دیکھا تو چھت پر مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی کھڑا ہوا ہے اور میں گارڈن میں بالکل اکیلی تھی۔ جب میں نے اس چھت پر غور سے دیکھا تو وہی بچہ وہاں چھت کے بالکل کارنر پہ کھڑا تھا، بالکل ایسے کنارے پر کہ جہاں سے وہ فوراً ہی نیچے گر سکتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چونک گئی۔ اس دفعہ وہ کھیل نہیں رہا تھا، بالکل سیدھا کھڑا تھا اور صرف مجھے دیکھ رہا تھا، بہت ہی عجیب انداز میں۔ میں نے جب اس کی آنکھوں کو دیکھا تو میری سانس ہی رک گئی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، بالکل جلتے ہوئے انگاروں کی طرح، نہ بلنک نہ ہی ایکسپریشن، صرف وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ ایک جن ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور اس 1 سیکنڈ میں وہ بچہ بالکل غائب ہو گیا، نہ بھاگا نہ مڑا نہ اندھیرے میں گم ہوا، بس اچانک ہی غائب ہو گیا میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے۔ میری چیخ سن کر سب گھر والے باہر آ گئے۔ سب نے پوچھا کیا ہوا، کیا دیکھا تم نے؟ جب میں گارڈن کی طرف اشارہ کیا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات کے بعد کسی نے گارڈن کی طرف دوبارہ منہ تک نہیں کیا۔ پھر ہم نے چوکیدار سے کہا تو چوکیدار نے بھی یہ بات بتائی کہ یہاں رات کو ایک بچہ گھومتا ہے۔ وہ شاید ہمیں یہ بات بتاتا بھی نہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا تھا، تو اس لیے وہ اس بات کو چھپا نہیں سکتا تھا، تو اس نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ رات کے وقت یہاں پر ایک بچہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے تو آپ مزید احتیاط کیجیے گا اور اب آپ رات کو گارڈن کی طرف مت جائیے گا۔ چوکیدار نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ کہتا تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی پریزنس کو فیل کر چکے ہو اور آپ بار بار اس جگہ پر جاتے ہو جہاں پر آپ نے اس کو دیکھا تھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرے۔ ہم لوگ تو کافی ڈر چکے تھے اور ہم گارڈن کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے، اور ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ اگر اس فارم ہاؤس میں ایسا کچھ ہے تو اس کو بکنگ پر دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ فیملی میں سے کسی نے بھی اس بچے کو نہیں دیکھا تھا سوائے میرے، لیکن میری بات پر سب نے یقین کر لیا تھا کیونکہ چوکیدار نے بھی بات بتا دی تھی اور وہ بھی ایک چیز کا وکٹم بن گیا تھا۔ ہم سب لوگ روم میں آ کر بیٹھ گئے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ کافی بڑے روم میں ہم لوگ پوری فیملی آ کر بیٹھ گئے، اور کون سا انجوائے کیسا انجوائے، ہر چیز بند کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے کیونکہ کافی ڈر چکے تھے ہم لوگ۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو اور ہم اس فارم ہاؤس سے نکل جائیں۔ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے وہیں پر ہی باتیں کر رہے تھے۔ ماحول کافی خوف زدہ ہو چکا تھا، اس لیے میرے بھائیوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ماحول کو تھوڑا سا چل کیا جائے۔ وہ ہنسی مذاق کرنے لگے تاکہ سب کچھ نارمل ہو جائے۔ بچے بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں، جو آدھی فیملی ممبر سو چکے تھے وہ بھی جاگ گئے تھے، تو وہ لوگ تھوڑا سا وہاں فن کرنے لگے تاکہ ماحول تھوڑا نارمل ہو جائے۔ ماحول نارمل بھی ہو گیا۔ ہم جس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک اس کی ونڈو پر کسی نے زوردار دستک دی اور سب ایک پل کو چونک گئے کہ یہ کون ہے۔ میرے بڑے بھائی نے کہا ہو سکتا ہے چوکیدار ہو، لیکن چوکیدار وہاں پر نہیں تھا، اور جو ونڈو ناک ہو رہی تھی وہ فارم ہاؤس کا بیک سائڈ تھا اور وہاں پر بالکل اندھیرا تھا۔
ابھی ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اچانک پھر سے ونڈو زوردار طریقے سے ناک ہوئی اور پھر ایک جھٹکے میں وہ ونڈو پوری کھل گئی، جیسے کسی نے باہر سے دھکا مار کے اس کو کھولا ہو۔ ونڈو پوری کھل گئی اور باہر کا منظر جو تھا وہ بالکل اندھیرا تھا۔ فارم ہاؤس کے بیک سائڈ بالکل گندگی ہو رہی تھی، کچرا اور گندگی کا ڈھیر تھا۔ بھائی نے دھکا مار کے جلدی سے کھڑکی کو بند کر دیا اور ہم نے اپنے روم کی جتنی بھی ونڈوز تھی سب کو بند کر دیا۔ اب یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ چوکیدار نہیں تھا بلکہ وہی پریزنس تھی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے فیل ہوئی تھی۔ اب سب لوگ کافی ڈر گئے تھے اور سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے۔ آدھا گھنٹہ بالکل خاموشی سے گزر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ جب بھی کوئی گاڑی کو ٹچ کرتا تو اچانک ہی وہ الارم بج جاتا اور اس الارم کے بجنے کی آواز آئی۔ بھائی نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر جھانک کے دیکھا کیونکہ ہم نے اپنی ساری گاڑیاں فارم ہاؤس کے اندر ہی پارک کی تھی، پارکنگ ایریا میں، اور وہاں سے پارکنگ ایریا بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا۔ بھائی نے وہاں پر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، چوکیدار بھی نہیں تھا، وہ بھی اپنے روم میں جا چکا تھا اور کنٹینیوسلی الارم بج رہا تھا۔ میرے بھائی نے وہیں سے کھڑے ہو کر زور سے آواز دی، کون ہے وہاں پر، کون ہے وہاں؟ لیکن کوئی بھی آنسر نہیں آیا اور الارم خود بخود بند ہو گیا اور ہم اپنے روم میں بیٹھ گئے۔ اس بات کو 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک پھر سے الارم زوردار بجنے لگا اور پورے فارم ہاؤس میں اس خاموشی میں اس کی آواز اس طرح گونج رہی تھی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ بھائی نے پھر سے روم کا دروازہ کھولا اور وہیں سے کھڑے ہو کر خاموشی سے دیکھا تو وہاں پر گاڑی کے پیچھے سے اس کا سر نظر آیا، جیسے کوئی بالکل شیڈو، دھوئیں جیسا۔ وہاں کوئی بچہ کھڑا ہوا ہے اور چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ جب بھائی نے اس کو دیکھا تو بھائی نے اگلی آواز نہیں دی بلکہ دروازہ بند کر لیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے وہاں کیا دیکھا ہے، بس اتنا کہا کہ الارم بج رہا ہے بٹ اس پر آپ نے کوئی بھی کان نہیں رکھنے، اس چیز کو اوائڈ کریں، اور ہم کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب بھائی بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جو پوری فیملی کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ بالکل خاموش تھے اور وہ ہمیں کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے کیونکہ ہم آلریڈی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم خاموشی سے بیٹھ گئے اور پھر کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ کبھی ایسا لگتا کہ باہر کوئی جانور گھوم رہا ہے، گھررا رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی بچے کھیل رہے ہیں، ان کے ہنسنے کی، کھیلنے کی، بھاگنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کبھی لگتا کہ ہمارے روم کے دروازے پر کوئی 2 جانور ہیں اور وہ گھررا رہے ہیں اور کافی غصے میں ہیں۔ ہم ہر آواز کو اگنور کرتے رہے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے۔ پھر صبح ہوئی۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو ہر آواز بالکل خاموش ہو گئی اور ہم نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے یہ آوازیں بالکل ختم ہو گئی، اور روشنی ہوتے ہی ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ میری زندگی کا، میری پوری فیملی کی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا جو اس فارم ہاؤس پر ہوا۔ وہاں سے آنے کے بعد ہم نے جن لوگوں سے بھی بات کی اس فارم ہاؤس کے بارے میں، ان سب نے ہمیں یہی بات بتائی کہ وہاں پہ ان سب نے کچھ پریزنس فیل کی ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اس فارم ہاؤس پر لوگ جاتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد اس فارم ہاؤس پر ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ گئے سب نے یہی کمپلین کی کہ انہوں نے وہاں کسی پریزنس کو فیل کیا ہے۔ تو یہ تھی سٹوری اس فارم ہاؤس کی۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس دیے گئے ای میل ایڈریس پر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔